بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح میت عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ ورابعها اسم المفعول وهو كل اسم اشتق لذات من وقع عليه الفعل وهو يعمل عمل فعله المجهول فيرفع اسما واحدا بأنه قائم مقام فاعله وشرط عمله كونه بمعنى الحال أو الاستقبال واعتماد على المبتدأ كما في اسم الفاعل مثل زيد مضروب غلامه الآن أو غدا أو الموصول نحو المضروب غلامه زید او الموصوف مثل جاءنی رجل مضروب غلامه او ذی الحال مثل جاءنی زید مضروبا غلامه او حرف النفی او الاستفهام مثل ما مضروب غلامه و مضروب غلامه واذا انتفى فيه احد الشرطين المذكورين ينتفي عمله وحينئذ يلزم اضافته الى ما بعده واذا دخل عليه الالف واللام يكون مستغنيا عن الشرطين في العمل مثل جاءنی المضروب غلامہ۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ورابعها اسم المفعول، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف عطف ہے، اور رابعها کا عطف جو ہے پیچھے تھا الثالث، اس پر اس کا عطف ہے۔ تو رابع جو ہے یہ مضاف ہے، حاضمیر یہ مضاف ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بناتے، اس کے بعد ہے اسم المفعول، یعنی معرب بالاضافہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے، کیونکہ اسم المفعول یہ ہے کہ اصطلاح ہے، تو یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے۔ جب معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ مل رہا تو وہاں پر جو ہے یہ مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مبتدا اور اسم المفعول جو ہے یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وہو کل اسم اشتق لذات من وقع علیہ الفعل، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف عطف بھی ہو سکتی ہے اور استنافہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہوا جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بناتے، اس کے بعد ہے کلو یعنی نکرہ آ رہے ہیں، یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہی ہے، معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ جائے تو وہاں پر جو ہے مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے۔ تو اور ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب جو ضمیر جو ہے یہ مرفوع منفصل ہوتی ہے، جب یہ کلام کے شروع میں ہو تو مبتدا بنتی ہے، تو ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، اور کلو جو ہے یہ اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد اس کے بعد اسم، یعنی کلو جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک اور ہے نکرہ آ رہا ہے، اور بعض کا نکرہ کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے۔ تو کلو جو ہے یہ مضاف ہے، اسم جو ہے یہ ہے تو یہ مضاف ہے لیکن ما بعد دے کر بناتے، اس کے بعد اشتق کا یعنی نکرہ کے بعد جو ہے یہ جملہ آ رہا ہے، جب نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہاں پر محسوس طور ترکیب ہوتی ہے۔ تو اسم جو ہے یہ موصوف ہے، اشتق کا یہ فعل مجہول ہے۔ ابھی ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا نائب الفاعل جو ہے یہ کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے۔ اس کا نائب الفاعل جو ہے اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، لام جار ہے، ذاتی جو ہے یہ مضاف ہے، من موصولہ جو ہے تو یہ سارا مل کر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے، جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو ذاتی جو ہے یہ مضاف ہے، من جو ہے یہ موصولہ ہے، اس کو کیا بنائے گا، اس کا ما بعد دے کر بناتے، اس کے بعد ہے واقع، تو واقع جو فعل ہے تو ابھی ان صیغوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کوئی باہر، اس کا فاعل اس کے باہر ہے وہ ہے الفعل علی جار حاضمی مجرور جار مجرور مل کر ظرف لغو بن جائے گا، واقع کا کیونکہ متعلق سے موجود ہے، فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جو ہے جملہ فعل یا خبریہ ہو کر پیچھے موصول تھا تو اس کا بن جائے گا صلہ، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر جو ہے پیچھے مضاف تھا اس کا مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے جار تھا اس کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا اشتق کا کیونکہ متعلق سے موجود ہے، فعل مجہول ہے اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو کر پیچھے منصوب بنا تھا، اس کی صفت موصوف سے مل کر جو ہے پیچھے مضاف بنا تھا اس کا مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے مبتدا بنا تھا اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وہو یعمل عمل فعلہ المجہول، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہوا کو کیا بنے گی، اس کا ما بعد دے کر اس کے بعد یعمل، یعنی جو ہے یہ معرفہ کے بعد جملہ آ رہا ہے، جب معرفہ کے بعد جملہ آ جائے کلام کے شروع میں تو وہاں پر مبتدا اور خبر میں ترکیب ہوتی ہے۔ اور کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے کیونکہ جملہ جو ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے جب وہ کلام کے شروع میں ہو تو مبتدا بنتی، تو ہوا جو ہے مبتدا یعمل یہ فعل ہے، ابھی ان صیغوں میں سے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کوئی باہر، اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، عملہ جو ہے یہ مضاف ہے، فعلی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، ہا ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ آخر میں معرفہ اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تب فعلی جو ہے یہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد ایک اس کے بعد المجہول، کیونکہ اس حوالے سے کہتا یہ ہے کہ جب نکرہ کے بعد جو ہے
ضمیر آ جائے اور اس کے بعد معرفہ آ جائے تو جو نکرہ ہے اپنے آگے جو ما بعد ضمیر آ رہی ہے یعنی جو مضاف الیہ بنے گی تو اس سے مل کر جو ہے یہ موصوف بن جاتا ہے اور ما بعد جو معرفہ آ رہا ہے وہ صفت بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ فعلی جو ہے یہ مضاف حاضم یہ مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ موصوف ہے، تو المجہولی جو ہے یہ صفت ہے تو موصوف سے مل کر جو ہے پیچھے مضاف بنا تو اس کا مضاف الیہ یعنی عمل جو مضاف تھا اس کا مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول مطلق نوعی بن جائے گا، کیونکہ مفعول وہ ہوتا ہے کہ جو مضاف ہو کر استعمال ہو یا یہ کہ وہ منصوب بن رہا ہے یا فعل ہے تو ان کے وزن پر، تو یہاں پر جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق نوعی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر جو ہے پیچھے مبتدا بنایا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے فَيَرْفَعُ اسما واحدا بِأَنَّهُ قائم مقام فاعله، تو اس کے شروع میں جو فا ہے یہ فا جو ہے یہ فصیح ہے اور یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، تو جب فصیح لیں اس کی جو شرط ہے وہ محذوف ہوگی اور جو آسان ہے وہ یہ نکالی جاتی ہے کہ اذا کان امر کذالک یا ان کان امر کذالک، تو فا جو فصیح وہ ہوتی ہے جو شرط محذوف پر دلالت کرے، تو فا جو فصیح یرفع یہ فعل ہے یہ ان صیغوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہے تو کوئی بات اس کا فاعل اس کے اندر وہ ہوا ضمیر، اور اس من واحدا یہ دونوں نکرہ دو نکرہ آ جائیں تو جو ہے یہ موصوف سے ترکیب ہوتی ہے، تو اس من جو ہے موصوف واحدا جو ہے یہ صفت ہے، موصوف سے مل کر جو ہے یہ مفعول بھی بن جائیں گا جو ہے یہ یرفع کے، اور با جار ان حرف مشبہ بالفعل ہے کیونکہ ان حرف مشبہ بالفعل کا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے اور اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اس کی خبر جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے اور اس کی جو خبر آ رہی ہے وہ ہے قائم، اور اس کا جو اسم ہے وہ حاضمیر کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے وہ اس کا اسم بنتی ہے، تو قائم اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، مقام جو ہے یہ ظرف ہے اور یہ مضاف ہے، اور فاعلی جو مضاف الیہ مضاف حاضم یہ مضاف الیہ کیونکہ آخر معرفت سے پہلے جتنے بھی نکرہ تو مضاف اور مضاف الیہ و ترکیب ہوتی ہے، فاعلی اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے مقام مضاف تھا اس کا مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول فی بن جائے کیونکہ یہ ظرف ہے اور یہ مفعول فی بنے گا قائم کا، قائم اس میں فاعل ہے اور اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر پیچھے انا کا اسم ہو گیا تو اس کی خبر اب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ ان مصول حرفی کا جو ہے یہ صلہ بن جائے گا، اب جو ہے یہ ان مصول حرفی اپنی صلہ سے مل کر جو ہے یہ مفرد کی طویل میں ہو کر جو ہے یہ جار کا مجرور بن جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا یرفع کا، تو یرفع فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ بن جائے گی جزا، اور اس کی شرط جو محذوف ہے وہ ہے اذا کان امر کذالک جو آسان نکالی جاتی ہے یا یہ ہے کہ ان کان امر کذالک شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وشرط عملہ کونہ بمعنی الحال او الاستقبال و اعتمادہ علی المبتدا او الموصول او الموصوف او ذی الحال او حرف النفی او الاستفہام، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف عطف بھی ہو سکتی ہے اور استنافی بھی ہو سکتی ہے، اور شرط جو ہے یہ مضاف ہے، عملی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف حاضم یہ مضاف الیہ کیونکہ آخر معرفہ اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ تو مضاف اور مضاف الیہ میں ترکیب ہوتی ہے، تو عملی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ شرط کا مضاف الیہ اشرط اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کون ہو یعنی اس کے بعد کون جو آ رہی ہے نکرہ یہ کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ شرط جو آ رہا ہے اس کی آگے اضافت یہ بھی نکرہ اور عمل یہ بھی نکرہ، جب نکرہ کی طرف اضافت کی اس کے اندر تخصیص آ گئی، جب تخصیص آ گئی تو لہٰذا یہ مبتدا بن سکتا ہے، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ معرفہ آ رہا ہے کیونکہ کون کی آگے ضمیر کی طرف اضافت ہے، جب ضمیر کی طرف اضافت کی تو یہ معرفہ بن گیا، تو اب یہ جو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مبتدا بن جائے، کون جو ہے یہ مصدر ہے، مضاف ہا ضمیر جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ لیکن معنی جو ہے اس کا اسم ہے، با جار معنی یہ مضاف ہے، الحال یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، لیکن اس کو ما بعد دے کر بناتے ہیں تو الحال جو ہے اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں، اس کے بعد حرف عطف تو حرف عطف ہے تو حرف عطف کا ماقبل یہ معطوف الیہ تو ما بعد معطوف ہوتا ہے، تو الحال یہ معطوف الیہ اور حرف عطف الاستقبال یہ معطوف ہے، اب معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مضاف تھا تو اس کا مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر جار تو اس کا جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتاً کا، کیونکہ یہ کون جو مصدر آ رہا ہے جو کہ فعل ناقص کا مصدر ہے، تو اب یہ جو اس کی جو خبر بنے گا اور خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے تو ثابتاً جو اس میں فاعل اس میں ہوا میں یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر ہے، اب یہ کون مصدر ہے مضاف اپنے مضاف الیہ اسم اور خبر سے مل کر جو ہے
اس کو کیا بنائے گا، اس کا مابعد ایک کرنا، اس کے بعد وہ اعتماد یعنی اس کے بعد واو حرف عطف آ رہے ہیں تو حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف علیہ، تو مابعد معطوف ہوتا ہے تو لہٰذا یہ مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف اعتماد مصدر مضاف حازم یہ مضاف علیہ کیوں نکرہ کے بعد معرفہ آ رہے ہیں تو علی جار المبتدا ہی جو ہے اس کو کیا بنائے گا، اس کا مابعد ایک کرنا، اس کے بعد واو حرف عطف آ رہے ہیں تو واو حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف علیہ، تو المبتدا یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف الموصول یہ معطوف ہے، او حرف عطف الموصوف یہ بھی معطوف، او حرف عطف ذی الحال یہ مضاف، ذی جو مضاف الحال یہ مضاف علیہ، تو اب یہ مل کر جو ہے یہ بھی معطوف ہے، او حرف عطف حرف نفی جو آ رہا ہے یہ بھی حرف یہ مضاف النفی جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا مابعد ایک کرمت، اس کے بعد اول استفہامی یعنی او حرف عطف آ رہا ہے تو حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف علیہ، تو مابعد معطوف ہوتا ہے نفی یہ معطوف علیہ، او حرف عطف الاستفہامی یہ معطوف ہے، اب یہ مل کر حرفی کا یہ مضاف علیہ بن جائے کیونکہ نکرہ بعد معرفہ آ رہے ہیں تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے یہ پھر معطوف بن جائے گا۔ اب معطوف علیہ پر تمام معطوفات سے مل کر جار مجرور مل کر یہ ظرف لغ بن جائے گا، اعتماد جو مصدر اس کا، اب اعتماد مصدر مضاف اپنے مضاف علیہ ظرف لغ سے مل کر جو ہے پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا اس کا معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ پیچھے مبتدا بنایا تھا اس کی خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کما فی اسم الفاعلی تو کاف حرف جار ما جو ہے یہ موصولہ ہے، فی جار اسمی جو ہے اسم الفاعلی جو ہے یہ فی جو ہے یہ جارت اسم الفاعلی یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتہ کا، کیونکہ جو صلہ ہوتا ہے یہ جملہ ہوتا ہے تو ثابتہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اب یہ مل کر پیچھے موصول تھا اس کا صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر پیچھے جاتا اس کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر ہے ھذا معذوف کی، تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے مثل زید مضروب غلامہ الآن او غدن، تو مثل اور نحو جو ہیں یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے بھی مفرد کی طرف ہو، جہاں کہیں یہ جملے کی طرف ہو تو وہاں پر جملے کو طویل میں کیا جاتا ہے، تو مثل جو مضاف ہے زید مضروب غلامہ الآن او غدن جو آ رہا ہے تو ان میں سے جو ہے یہ زید مضروب غلام الآن جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ معطوف علیہ ہے او حرف عطف ہے، اور غدن جو ہے بتقدیر زید مضروب غلام جو ہے یہ لفظ ہو کر یہ معطوف ہے۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ مثلو کا مضاف علیہ مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر ہے مثالہ مقدر کی یا یہ ایک ہوا کی، تو اب یہ مل کر جو ہے مبتدا یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ زید مضروب غلام الآن، تو زید جو ہے یہ مبتدا اور مضروب جو ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے اور اس کے بعد نکرہ ہے، جب معرفہ پر نکرہ ہے تو مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے، تو مضروب جو ہے اس میں مفعول ہے، غلام یہ مضاف حازم یہ مضاف کیوں نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مضروب کا جو ہے یہ نائب الفاعل الآن یہ ظرف ہے اور یہ مفعول فی بن جائے گا مضروب کا، اب اس مفعول اپنے نائب الفاعل اور مفعول فی سے مل کر پیچھے مبتدا بنایا تھا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے زید مضروب غلامہ غدن، تو سیم اس کی بھی اسی طرح ہی ہو جائے گی جس طرح زید مضروب غلامہ الآن کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہے نحو المضروب غلامہ زید، تو جو مثلو کی گئی ہے اسی طرح اس کی بھی جو ہے یہ ترکیب ہے کہ نحو جو ہے مضاف المضروب غلامہ زید یہ مرلفظ ہو کر جو ہے یہ نحو کا مضاف علیہ نحو اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا ہوا کہ یا مثال ہو کیا وہ مل کر مبتدا یا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ المضروب غلامہ زید، تو المضروب جو اس پر الف لام بمعنی الذی ایسا مسئول ہے، تو اب مضروب جس مفعول ہے، غلام جو مضاف حازم یہ مضاف علیہ مضاف اور مضاف علیہ سے مل کر یہ نائب الفاعل ہے، اب اس مفعول نائب الفاعل سے مل کر جو اس کو کیا بنائے گا، اس کا مابعد ایک اس کے بعد زید یعنی معرفہ کے بعد معرفہ آ رہے ہیں تو یعنی یہ اس مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر پیچھے موصول تھا اس کا صلہ موصول صلہ مل کر مبتدا بن جائے گا زید جو ہے اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے مثل جاءنی راجل مضروب غلامہ، تو جو پہلی ترکیب ہے تو وہ پیچھے بھی کر دی گئی ہے اس لیے دوسری ترکیب کر لیتے ہیں جو معنی والی ہے کہ جا جو فعل ہے اور نون وقع ہے اور یا ضمیر جو ہے اس کا مفعول بھی ہے، راجل جو اس کا کیا بنائیں گے اس کا مابعد ایک اس کے بعد مضروب یہ نکرہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے، یہ نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مصروف و ترکیب ہوتی ہے، تو راجل یہ مصروف ہے مضروب اس مفعول ہے، غلام ہو جو غلام مضاف حازم یہ مضاف ہے، اب یہ مل کر مضروب جو آ رہا ہے اس کا بن جائے گا نائب الفاعل، اب یہ مل کر پیچھے مصروف اس کسی مصروف سے مل کر جا کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد ہے مثل جاءنی زید مضروبا غلامہ، تو جو معنی کے اعتبار سے وہ کر لیتے ہیں کہ جاء یہ فعل ہے اور نون وقایا یا ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور زید جو آ رہا ہے یہ ذوالحال ہے، کیونکہ معرفہ کے بعد جو ہے یہ صیغہ صفت آ جائے درمیان کلام میں تو جو ہے یہ ذوالحال حال و ترکیب ہوتی ہے، تو زید جو ہے یہ ذوالحال ہے، مضروباً جو ہے اس میں مفعول ہے، غلام یہ مضاف، عازم یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر یہ نائب الفاعل، اب اس مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جو ہے یہ شبہ جملہ اسم ہو کر پیچھے ذوالحال تھا اس کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے یہ جا کا فاعل بن جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے مثل ما مضروب غلامہ و مضروب غلامہ، تو مثل جو پہلی ترکیب ہے تو وہ نہیں کہتے، دوسری کر لیتے ہیں، تو کیونکہ جو پہلی وہ اس طرح ہوگی کہ مثل یہ مضاف ہے، مضروب غلامہ یہ ملفظ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، مضروب غلامہ یہ ملفظ ہو کر یہ معطوف بن جائے گا، کیونکہ درمیان میں حرف عطف آ رہا ہے تو معطوف علیہ پر معطوف سے مل کر مثل کا مضاف علیہ باقی سیم اسی طرح ہی ہو جائے گی۔ اور معنی کے اعتبار سے کہہ لیتے ہیں کہ ما جو ہے یہ حرف نفی ہے، اور مضروب جو ہے اس میں مفعول ہے، اور یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے، اور جو غلام جو مضاف، عازم یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ نائب الفاعل قائم مقام خبر ہے، مبتدا کی قسم ثانی جو ہے یہ قائم مقام خبر سے مل کر جو ہے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے مضروب غلام، تو سیم اس کی بھی اسی طرح ہی ہو جائے گی، لیکن یہ جملہ اسمیہ نشائیہ ہوگا۔ باقی ایک اور بھی احتمال ہے کہ وہ یہ ہے کہ ما مضروب جو ہے اس کو خبر مقدم بنا دیا، جو غلام ہو جو ہے اس کو مبتدا مؤخر، اور اسی طرح مضروب جو ہے اس کو خبر مقدم اور غلام ہو جو ہے اس کو مبتدا مؤخر بنا دیا جائے۔ اور اس کے بعد ہے وَإِذَا انتفى فِيهِ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ يَنْتَفِي عَمَلُهُ، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف عطف بھی ہو سکتے اور استنافی بھی ہو سکتے، اور اذا جو ہے یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم ہے، کیونکہ اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک شرط ہوگا دوسرا جو ہے یہ جزا ہوگا، تو انتفا فی احد الشرطین المذکورین جو ہے یہ شرط ہے، اور ینتفی عملہ یہ اس کی جزا ہے۔ انتفاع جو ہے یہ فعل ہے، اب یہ ان فعلوں میں یہ ان صیغوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہو کوئی اس کا فاعل اس کے باہر وہ ہے احد، تو فی جار حاضر موجود جار مجرور میں ظرف لاغ مان جائے گا، کیونکہ متلفظ میں موجود احد جو ہے یہ مضاف، الشرطین یہ مضاف الیہ، کیوں نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو الشرطین یہ ہے تو مضاف الیہ، لیکن ما بعد ایک بات اس کے بعد المذکورین یعنی معرفہ کے بعد معرفہ، جب معرفہ کا معرفہ آ جیسے ہمیں کوئی فائدہ تام نہ مل رہا تو وہاں پر موصوف سے طلب ترکیب ہوتی، تو الشرطین جو ہے یہ موصوف، المذکورین جو ہے اس پر الف لام جو ہے بمعنی اللذین ہے، المذکورین جو ہے اس مفعول ہے، اس میں ہما ضمن اس کا نائب الفاعل، اب یہ مل کر جو مصول کا صلہ مصول سے مل کر پیچھے مصول تو اس کی صفت مصول سے مل کر جو پیچھے مضاف تو اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ فعل جو آ رہا ہے انتفاع اس کا فاعل، پھر اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ شرط بن جائے گا، ینتفی یہ فعل اب یہ ان صیغوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر کوئی با اس کا فاعل اس کے باہر وہ عملہ، تو عملہ جو مضاف عازم یہ مضاف لیکن نکرہ کے بعد معرفہ آ رہے ہیں تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ ینتفی جو فعل اس کا فاعل اب یہ مل کر جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اذا جو ہے یہ مفعول فی جو مقدم ہے، انتفاع جو فعل ہے اس کا، اور اس کے بعد ہے وحینئذ یلزم اضافته الی ما بعدہ، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف عطف بھی استنافی بھی ہو سکتی ہے، تو حینہ جو ہے یہ ظرف زمان جو ہے یہ مضاف ہے، اور اذ جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اور تنوین عوض جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کا مضاف الیہ جو معذوف ہے کان امر کذالک، اب جو ہے اذ اپنے مضاف الیہ سے مل کر حینہ کا مضاف الیہ، حینہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول فی مقدم بن جائے گا یلزم کا، تو یلزم جو فعل ہے تو اب یہ ان صیغوں میں جن کا فاعل کبھی اندر ہو تو کوئی باہر اس کا فاعل جو ہے اس کے باہر وہ ہے اضافۃ، تو اضافۃ مصدر حازم یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ اضافۃ جو ہے یہ نکرہ ہے اس کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو مضاف الیہ ترکیب ہوگی، تو اضافۃ یہ مصدر مضاف ہے، حازم یہ مضاف الیہ ہے، اور الی جار ما جو موصولہ ہے، بعدہ جو ہے یہ ظرف اور یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے، حازم یہ مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے ثابت ہے، کیونکہ صلہ جملہ ہوتا ہے تو ثابت فعل سے حازم اس کا فاعل، اب یہ مل کر جو ہے پیچھے موصول تو اس کا صلہ موصول صلہ مل کر جو ہے پیچھے جو جار تھا اس کا جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لاغ بن جائے گا اضافۃ جو مصدر اس کا کیوں متلفظ موجود ہے، اب مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ یلزم جار ہے، اور یلزم جو اس کا بن جائے گا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جو ہے جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ يَكُونُ مُسْتَغْنِيًا عَنِ الشَّرْطَيْنِ فِي الْعَمَلِ، تو اس کی شروع بھی ہو سکتی ہے جو ہے یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح کا جو ہے یہ پیچھے بھی جملہ گزر گیا ہے کہ اذا دخل علیہ الالف واللام جو ہے یہ شرط ہے، یکون مستغنی عن الشرط فی العمل یہ جزاء، تو اذا جو ظرف زمان متضمن و شرط مفعول فی مقدمہ داخلہ یہ فعل ہے، تو اس سے ترکیب کر لیتے کیونکہ اس طرح کا جملہ پیچھے بھی گزر گیا۔ اعلیٰ جار حاضر موجود جار موجود مل کے ظرف لغو داخلہ کا متلفظ موجود ہے، الالف جو ہے یہ ہے، اس کو کیا بنائیں، اس کا ماں بعد ایک اس کے بعد واو حرف عطف آ رہے، تو حرف عطف ہوتا ہے جو درمیانے کلام میں ہو، تو یہ الالف جو ہے اور اس کا حرف عطف کا ماقبل جو تو معطوف ہے، ماں بعد معطوف، الالف جو ہے یہ معطوف واو حرف عطف، الالف اللام جو ہے یہ معطوف ہے اپنے معطوف سے میں داخلہ کا فاعل بن جائے، فعل اپنے فاعل اور جو ہے مفعول فی مقدم، اور جو ہے یہ فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ شرط بن یکون فعل ناقص ہے، تو فعل ناقص ہے، تو اس میں ہوا ضمیر جو ہے اس کا اسم مستغنی جو آ رہا ہے اس کی خبر ہے، کیوں خط سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی خبر بن رہی، اس کا اسم اس کے اندر ہوا ضمیر مستغنی جو ہے اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، عن جار الشرطین یہ مجرور جار مجرور مل کر جو ہے ظرف لغو اول بن جائے گا مستغنی کا، فی جار العمل یہ مجرور جار مجرور مل کر ظرف لغو ثانی بن جائے گا مستغنی کا۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف لغو اول و ثانی سے مل کر پیچھے فعل ناقص کا اسم ہو گیا، تو اس کی خبر اب فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جو پیچھے جو ہے یہ شرط تھی اس کی جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے مثل جاء المضروب غلامہ، تو اس لیے صرف ترکیب کر لے کیونکہ مثل کے حوالے سے پیچھے بھی جو ہے یہ ترکیبیں گزر گئی اور قواعد بھی ساتھ ذکر کر دیے گئے، اس لیے صرف جو ترکیب کر لیتے ہیں، تو مثل یہ مضاف ہے، جاء المضروب غلامہ جو مرلفظ ہو کر مثل کا مضاف علیہ، اب مثل اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا مثال ہو کی یا یہ ایک ہوا کی، تو اب یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور معنی کا اعتبار سے کہہ لیتے ہیں کہ جا یہ فعل ہے اور نون وقایا یا ضمیر متکلم مفعول بھی ہے، المضروب جو ہے کس پر جو الف لام ہے یہ بمعنی الذی ہے، تو المضروب یہ اسم مفعول ہے، المضروب جو ہے اسم مفعول ہے، غلام یہ مضاف حازم یہ مضاف الیہ ہے، تو کیوں نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، تو نکرہ کے بعد معرفہ مضاف اور مضاف الیہ ترکیب ہوتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر المضروب جو آ رہا ہے اس کا بن جائے گا یہ نائب الفاعل۔ اب اس میں جو مفعول ہے یہ اپنے نائب الفاعل سے مل کر جو ہے یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر پیچھے جو ہے یہ مصول بنا تو اس کا صلہ مصول اپنے صلہ سے مل کر جو ہے پیچھے جو فعل تھا اس کا مفعول ہو گیا تھا لیکن فاعل نہیں ہوتا، تو یہ اس کا بن جائے گا جو ہے یہ فاعل بن جائے گا، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ ان عوامل قیاسیہ میں سے چوتھا اسم مفعول ہے، اور اسم مفعول ہر وہ اسم ہے کہ جس کو مشتق کیا گیا ہو ایسی ذات کے لیے کہ جس پر فعل واقع ہو، اور وہ اسم مفعول اپنے فعل مجہول کے عمل کی طرح عمل کرتا ہے، پس اسم مفعول ایک اسم کو رفع دیتا ہے اس سبب سے کہ وہ ایک اسم اس اسم مفعول کے فاعل کا قائم مقام ہے، اور اسم مفعول کے عمل کی شرط ہے کہ اسم مفعول حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور اسم مفعول کا مبتدا پر اعتماد ہو، جیسا کہ اسم فاعل میں تھا، اس کی مثال زید مضروب غلامہ الآن او غداً کی مثل میں ہے، یا محصول پر جو ہے یہ اعتماد ہو، اس کی مثال المضروب غلامہ زید کی مثل میں ہے، یا محصول پر اعتماد ہو، اس کی مثال ہے جاءنی رجل مضروب غلامہ کی مثل میں ہے، یا ذوالحال پر اعتماد ہو، اس کی مثال جاءنی زید مضروبا غلامہ کی مثل میں ہے، یا حرف نفی یا استفہام پر اعتماد ہو، اس کی مثال ما مضروب غلامہ اور امضروب غلامہ کی مثل میں ہے۔ اور جب اسم مفعول میں مذکورہ دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط منتفی ہو جائے تو اسم مفعول کا عمل منتفی ہو جاتا ہے، اور اس وقت اسم مفعول کا اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جب اسم مفعول پر الف لام داخل ہو تو اسم مفعول جو ہے یہ عمل میں دونوں شرطوں سے مستغنی ہوتا ہے، اس کی مثال ہے جاءنی المضروب غلامہ کی مثل میں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہے کہ پیچھے جو ہے یہ 7 عوامل قیاسیہ کا جو ہے یہ ذکر تھا، تو ان میں سے 3 جو عوامل قیاسیہ تھے وہ گزر گئے تھے، اب جو چوتھا سے جو قیاسی ہے وہ ہے اسم مفعول ہے، تو اسم مفعول کسے کہتے ہیں؟ تو اسم مفعول کہتے ہیں کہ ہر وہ اسم ہے کہ جس کو ایسی ذات کے لیے مشتق کیا گیا ہو کہ جس پر فعل واقع ہو، اور جیسا کہ جو ہے یہ مضروب ہے تو یہ اسم مفعول ہے،
اور پھر یہ جو قید ہے اشتق کا، تو بصریوں کے نزدیک جو ہے اس سے جو مصدر خارج ہو گیا اس قید سے، کیونکہ مصدر جو ہوتا ہے یہ مشتق نہیں ہوتا، لیکن کوفیوں کے نزدیک جو ہے اس سے جو ہے یہ جو مصدر یہ خارج نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے یہ مشتق ہے، تو ان کے نزدیک یہ جو قید ہے لذات من واقع، تو اس سے جو ہے یہ مصدر خارج ہوگا۔ اور یہ جو قید ہے لذات من واقع علیہ الفعل، تو اس میں فاعل ہے، صفت مشبہ، اس میں ظرف ہے، اور اس میں اعلیٰ، اور اس میں تفضیل جو ہے یہ خارج ہو گیا، اور وہ اس میں تفضیل خارج ہو گیا کہ جو فعالیت کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ اس میں تفضیل بھی جو ہے یہ خارج ہو گیا کہ جو مفعولیت کے معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ اشہر بمعنی جو ہے یہ مشہور تر، اور اعرف جیسا کہ جو ہے یہ اعرف بمعنی جو ہے یہ معروف تر، کیونکہ یہ جو فعل ہیں یہ ایسی ذات پر دلالت کرتے ہیں کہ جس پر جو ہے یہ زیادتی فعل جو ہے یہ واقع ہو۔ اور تعریف کے اندر جو فعل ہے اس سے مراد جو ہے یہ نفس فعل ہے، نہ کہ جو ہے یہ زیادتی فعل، اور اس میں مفعول جو ہے یہ اپنے فعل مجہول کی طرح جو ہے یہ عمل کرتا ہے، کیونکہ اس میں مفعول کا جو اشتقاق جو ہے یہ فعل مجہول سے ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ فعل مجہول جیسا جو ہے یہ عمل کرتا ہے، جیسا کہ اس میں فاعل جو ہے یہ فعل معروف سے مشتق ہوتا ہے، تو یہ فعل معروف جیسا عمل کرتا ہے، اور اس میں مفعول جو ہے یہ ایک جو اسم ہے اس کو جو ہے یہ رفع دیتا ہے، کہ جیسا کہ جو فعل مجہول ہے یہ ایک اسم کو رفع دیتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ قیام مقام جو ہے یہ فاعل ہے۔ اور اگر یہ جو ہے یہ دو مفعولوں کی طرح متعدی ہو، تو ایک جو ہے یہ جو ہے یہ قائم مقام فاعل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہوگا ایک، اور دوسرا جو ہے یہ مفعولہ ہوگا اور وہ اپنی نصب پر جو ہے یہ باقی رہے گا۔ تو اگر جو ہے یہ تین جو ہے یہ مفعولوں کی طرف جو ہے یہ متعدی ہو، تو ایک جو ہے یہ قائم مقام فاعل ہو کر جو ہے یہ مفعول ہوگا، اور باقی جو دو ہیں وہ اپنی جو ہے یہ نصب پر جو ہے یہ باقی رہیں گے۔ دو کی طرف جو ہے یہ متعدی ہونے کی مثال جیسے زید معطن غلامہ درہمن، اور تین کی طرف جو ہے یہ متعدی ہونے کی مثال ہے زید معلم ابوہ امرا قائما۔ اور اس میں مفعول کی بھی جو ہے یہ دو شرطیں عمل کی، وہ اس مفعول کے جو بغیر الف لام کے ہو، تو اس کی بھی دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں، اور دوسری یہ ہے کہ اس کا اعتماد ہو 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر، یعنی جو ہے یہ مبتدا پر، یا یہ ہے کہ موصول پر، یا یہ ہے کہ موصوف پر، یا یہ ہے کہ ذوالحال پر، یا یہ ہے کہ حرف نفی یا استفہام پر۔ اور مبتدا پر اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر بن رہا ہو مبتدا کی۔ اس کی مثال جو ہے یہ زید مضروب غلامہ الآن او غدا، تو اس مثال میں زید یہ مبتدا اور مضروب جو ہے یہ اس میں مفعول ہے، اور یہ زید جو آ رہا ہے اس کی خبر بن رہا ہے۔ اور موصول پر اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلہ بن رہا ہو، اس کی مثال المضروب غلامہ زید، تو المضروب پر جو الف لام ہے یہ اسم موصول کا ہے، اور مضروب جو ہے یہ جو کہ اس کا صلہ بن رہا ہے اور یہ مفعول ہے۔ اور موصوف پر اعتماد کی جو شرط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے جو ہے یہ صفت بن رہا ہو، جیسا کہ جاءنی راجل مضروب غلامہ، تو اس مثال میں راجل یہ موصوف اور مضروب اس مفعول کا صیغہ، اور یہ صفت بن رہا ہے راجل کی۔ اور ذوالحال پر اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس مفعول ہے یہ حال بن رہا ہو، جیسا کہ جو ہے یہ جاءنی زید مضروبا غلامہ، تو اب اس مثال میں جو مضروبن جو آ رہا ہے یہ زید جو ہے اس سے یہ حال بن رہا ہے۔ اور حرف نفی یا استفہام پر اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ حرف نفی یا استفہام جو ہے یہ مفعول کا جو صیغہ ہے اس سے پہلے اور مفعول کا صیغہ جو ہے یہ بعد میں ہو، جیسا کہ ما مضروب غلام، تو اب اس مثال کے اندر جو ہے ما جو حرف نفی ہے تو اس کے بعد مضروب آ رہا ہے، اور دوسری مثال یہ ہے کہ مضروب غلام، اس مثال میں حمزہ جو ہے یہ استفہام کا اور مضروب جو ہے اس کے بعد آ رہا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا حال یا استقبال کے معنی میں ہو، تو یہ متقدمین کے جو کلام ہے تو اس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، لیکن جو متأخرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہوگا عمل کرنے کے لیے، جیسا کہ جو ہے یہ ابو علی اور ان کے بعد جو آنے والے نحوی ہیں انہوں نے اس کی جو ہے یہ صراحت کی ہے۔ تو جب یہ جو دو شرطیں ہیں کہ حال یا استقبال کے معنی میں، یا یہ ہے کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو، تو اب ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی جو ہے یہ مفقود ہو گئی، نہ پائی گئی، تو اس وقت جو ہے یہ عمل اس مفعول جو ہے یہ عمل نہیں کرے گا۔
اور اس وقت جو ہے یہ اپنے ماں بعد کی طرف جو ہے یہ مضاف ہو کر جو ہے یہ استعمال ہوگا۔ اور ماں بعد کا جو مطلب یہ ہے کہ اس کے ماں بعد جو ہے یہ مفعول بھی اس کی طرف اضافت ہے۔ اگر جو ہے یہ اگر نائب الفاعل ہو تو اس کی طرف اضافت جو ہے یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں بلکہ جائز ہے، جیسا کہ زید مضروب الظہر غدان نے، یا یہ کہ زید مضروب الظہر الآن، بخلاف جو ہے اس میں فاعل کے تو اس کی اضافت جو ہے یہ فاعل کی طرف ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جب جو ہے اس مفعول پر جو ہے یہ الف لام آ جائے تو اس وقت جو ہے یہ بغیر شرائط کے جو ہے یہ عمل کرے گا، اور اس پر الف لام سے مراد یہ ہے کہ وہ الف لام جو موصول کا ہو، اور اگر جو ہے یہ الف لام جو ہے یہ تعریف کا ہو تو اس وقت جو ہے یہ شرائط کے ساتھ جو ہے یہ عمل کرے گا، اور وہ اس مفعول کے جس پر الف لام جو ہے یہ موصول کا ہو تو اس کی مثال جو ہے جاء المضروب غلامہ، تب اس مثال میں جو مفعول یعنی جو مضروب جو صیغہ اس مفعول کا آ رہا ہے یہ بغیر شرائط کے جو ہے یہ عمل کر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔